بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان عظیم میں نے ماہ رمضان المبارک میں شروع کیا تھا، لیکن نیکیوں کا وہ موسم بہار اتنی جلدی رخصت ہوا کہ اس حوالے سے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکا۔ ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے؟ تکلیف اور مصیبت کے دن کسی طرح سے کٹنے کا نام نہیں لیتے۔ جو نیکیوں کے دن ہیں اور اچھے دن ہیں وہ پلک جھپکتے میں گزر جاتے ہیں۔ تو میرا ارادہ تھا اس مضمون کے حوالے سے کچھ اور باتیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی جائے، اسی لیے پھر آج میں نے یہی آیت پڑھی ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ، صلوا مع المصلین، یعنی جماعت کی نماز پڑھو، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ بنانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ اس میں صرف تمہارا ہی نقصان ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو میں یہ بات بار بار کہتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے کہ قرآن میں نماز کا جہاں کہیں بھی ذکر ہوا ہے تو فوراً اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ جیسے جانی عبادت میں نماز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح سے مالی عبادت میں زکوٰۃ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جیسے نماز کے فوائد اتنے زیادہ ہیں تو حیطۂ بیان میں نہیں آتے، بلند بانگ خطیب بھی ہو تو بھی اسراء میں عاجز ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اتنے فائدے ہیں کہ جلدی سے ممکن نہیں کہ اس کو حیطۂ بیان میں لے لیا جائے۔ اب جیسے ہی پارہ الف لام میم آپ شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ ابھی آپ نے شروع کیا اور صرف اتنا ہی پڑھا آپ نے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بس اتنا ہی پڑھا آپ نے ابھی۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ فرمایا گیا وہ بلند رتبہ کتاب جس جیسی کوئی کتاب آج پردے دنیا میں موجود نہیں ہے، یعنی قرآن حکیم۔ اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، شک کرنے والے تو شک کریں گے، لیکن جب وہ آنکھ کھول کے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ لا ریب، ریب شک ہے، اس کتاب میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کو راہ دکھاتی ہے۔ دوسری جگہ ھدی للناس آیا ہے کہ تمام انسانوں کو راہ دکھاتی ہے۔ یہ کتاب رہنما ہے تمام عالم انسانیت کے لیے، لیکن یہاں سے پرہیزگاروں کی بات کی گئی کہ یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھائیں گے۔ جب ہدایت کا وقت آتا ہے تو یہ کتاب سارے عالم انسانیت کو راہ دکھاتی ہے، لیکن جب فائدے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ پرہیزگاروں ہی کو پہنچتا ہے۔ ھدی للمتقین، اس کے راہ دکھانے کا فائدہ پرہیزگار کو ہی پہنچتا ہے۔ یؤمنون بالغیب،
یہ پرہیزگار لوگ ہیں کون؟ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. ہم نے آسمان سے اس کتاب کو اترتے ہوئے دیکھا ہی نہیں, اور کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ایمان لائے کہ آسمان سے اتری ہے. جبریل کو کسی نے دیکھا ہی نہیں, اگرچہ اب لوگ یہاں دنیا میں انسانوں کا نام بھی جبریل رکھ رہے ہیں. بنگال والے کوئی لفظ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. جبریل کو دیکھا نہیں, میکائیل کو دیکھا نہیں, اسرافیل کو دیکھا نہیں, اسرائیل کو دیکھا نہیں, کسی فرشتے کو دیکھا نہیں, لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہیں وہ. جنت کو بھی دیکھا نہیں, جہنم کو بھی دیکھا نہیں, قبر میں فرشتے آتے ہیں دیکھا ہی نہیں, لیکن ایمان لاتے ہیں. اور یہ سب چھوڑ دو, اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لاتے ہیں. دیکھا نہیں لیکن ایسا ایمان لاتے جیسا بالکل دیکھ لیا ہے, تو ایسا ایمان لاتے. تو یہ پرہیزگار لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. ایمان کا تذکرہ ہو گیا, فوراً اب نماز کا ذکر ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور یہ پرہیزگار لوگ نماز قائم کرتے ہیں. صرف رمضان ہی میں نہیں پڑھتے, ہمیشہ پڑھتے. کچھ لوگ صرف رمضان میں پڑھ لیتے ہیں. یہ صرف رمضان ہی میں نہیں پڑھتے, ہمیشہ نماز پڑھتے. اور یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے, ہمیشہ پڑھتے. یہ صرف عید الفطر اور عید اضحیٰ میں ہی نماز نہیں پڑھتے, ہمیشہ پڑھتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کا ذکر ہوا, ابھی نماز کا ذکر ہوا ادھر تو فوراً آ گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھو خرچ ایک تو فرض ہے جسے زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر وغیرہ ہے, اور دوسرے نفل ہے. فرمایا جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ کچھ دے کر کے ہاتھ اپنی گردن سے لپیٹ لیں, یہ مضارع کا صیغہ ہے ينفقون, جس میں حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے. دو زمانے ہیں اس میں مضارع میں. ان دونوں زمانوں نے گویا ایک ہی تھن سے دودھ پیا ہے. ذرا جو ہے تھن کو کہتے ہیں. حال اور استقبال بھی شاید آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو سکتا ہے کوئی اس کو اقبال سمجھنے لگا. کوئی تعجب نہیں, اس لیے کہ علم کی سطح جو ہے عوام الناس کی بہت نیچے چلی گئی ہے. حال استقبال کا مطلب ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر, دو زمانے. ورتمان کال اور بھوش کال ہندی میں کہتے ہیں اس کو, دو زمانے ہیں. تو جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ خرچ کر رہے ہیں. کچھ لوگ سال میں ایک مرتبہ لفافہ بناتے ہیں, یہ فلاں کہاں ہے, یہ فلاں کہاں ہے, یہ فلاں, اور پھر فارغ ہو جاتے, پھر اس کے بعد کچھ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے میرے پرہیزگار جو بندے ہیں, جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں, وہ بغیر دیکھے مجھ سے ڈر رہے ہیں, وہ برابر خرچ کرتے رہے. ينفقون. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں اس خرچ کرنے کے اوپر باب قائم کیا گیا, باب الانفاق وکراہیۃ الامساک, اس طرح سے عنوان قائم ہے حدیث میں. باب قائم کیا گیا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اور مال کو روکو نہیں کیونکہ وہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ. کراہیۃ الامساک میں نے روکنا, مال کو روکو نہیں. مال چاہتا ہے کہ وہ بہتر رہے, وہ گردش میں رہے, ایسے جیسے خون چاہتا ہے کہ وہ جسم میں دوڑتا رہے. اگر جسم میں خون دوڑتا رہے گا آپ زندہ رہیں گے. سرکولیشن آف بلڈ, گردش خون, وہ دوڑنا چاہتا ہے خون. اسی لیے جب اس میں دوڑنے کی صلاحیت بڑی عمر میں کم ہو جاتی ہے تو اس کو پتلا کرتے ہیں خون کو کہ دوڑے. تو جس طرح سے خون باڈی میں دوڑتا رہتا ہے آپ کی زندگی کے لیے, اسی طرح سے یہ روپیہ پیسہ بھاگنا چاہتا ہے, دوڑنا چاہتا ہے تاکہ معاشرہ زندہ رہے. اس کی حیثیت بالکل خون کی ہے. اگر آپ ہاتھ روکو گے معاشرہ کمزور ہوگا آپ کا, اور جتنے دینی اقدار ہیں سب کمزور پڑ جائیں گے. اسی لیے لکھا کراہیۃ الامساک, سخت مکروہ ہے ہاتھ روکنا. اسی لیے سرکار دو عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر آج پوری دنیا جان چھڑکتی ہے, اور سرکار کی ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب ہے کہ ایسے نہیں تو خواب میں دیکھ لیں. کوئی مسلمان ایسا تو نہیں ہے جو یہ آرزو نہ کرتا ہو کہ کوئی جھلک خوابی میں دیکھ لے. کچھ بندکان کچھ ہیں وہ بیداری میں دیکھ لیتے ہیں, ان کی بات چھوڑو, لیکن کچھ ہیں کہ کہتے ہیں کہ خوابی میں زیارت ہو جائے, ورنہ تو پھر مرنے کے بعد زیارت ہوگی. تو اس لیے کچھ لوگوں نے موت کو پسند کر لیا کہ جب یہ ٹھہرا کہ حضور کی زیارت مرنے ہی کے بعد ہوگی تو اللہ ایمان پر جلدی سے خاتمہ کر دے. سن رہے ہو آپ, وہ اتنے بےتاب ہیں. علامہ آسی اسی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, جس کے جو آتے ہیں اس گل سے ملاقات کے بعد. کفن میں پھولے نہ سمانا یہ محاورہ ہے. آدمی خوشی میں پھول جاتا ہے اور غم میں سمٹ جاتا ہے. جیسے گرمی میں ہر چیز بڑھ جاتی ہے, لوہا بھی بڑھ جاتا ہے, اور سردی میں سمٹ جاتی ہے. اسی لیے ریل جو پٹری ہے, ریل اصل میں پٹری کو کہتے ہیں لوہے کی, اس میں گیپ ہوتا ہے, اس لیے کہ گرمی میں بڑھے گی. اگر گیپ نہ رہے تو ٹیڑھی ہو جائے گی, لائن بے حادثہ ہوگا.
آئی بات سب قانون قدرت کے تحت ہے. تو وہی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آج. جس کے جویاں تھے اس گل سے ملاقات, جس کے دیکھنے کی آرزو زندگی بھر کرتے رہے, آج قبر میں تو مر کے دیکھ لیں گے. اگر مرنے ہی پہ نظارہ آپ کا ٹھہرا ہے تو ہمیں موت بھی پسند ہے. یہ دیکھ لیں ہم اپنے سرکار کو, دیکھ رہے ہیں ایسے بھی وہ شاہ موجود ہیں. تو حضور فرماتے ہیں جو امت کو بہت پیارے ہیں, اور دینداروں کا تو کیا کہنا, خواص کا کیا کہنا, خص الخواص کا کیا کہنا. حضور فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے کہ میرے اوپر 3 راتیں نہ گزریں اور میں سب اللہ کی راہ میں دے دوں. یہ ہمارے حضور کا, حضور پسند ہے تو ان کی ادا بھی پسند ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف حضور آپ پسند ہے, ارے بھائی ان کی ادا بھی پسند کرو, یہ ادا ہے. تو مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے کہ 3 راتیں میرے اوپر نہ گزریں, میں سب احد پہاڑ برابر. ہاں کوئی چیز جو ہے قرض کے لیے اگر میں روکنا چاہوں تو بھلے روک لوں کہ قرض ادا کرنا ہے. اس سے قرض کی اہمیت بھی بتا دی کہ قرض کی ادائیگی کتنی اہم ہے. حدیث کے الفاظ سنا دوں آپ کو تاکہ جو ہے ہمارے ذہن و دماغ کی بات نہ رہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی عقل پر آگے بڑھے. نصوص کی روشنی میں آگے بڑھنے کی ضرورت, قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بڑھنا. حضور فرماتے ہیں لو کان علی مثل احد صحابہ لسرنی اللہ یمر علیہ ثلاث لیال وعندی منہ شیء لا شیء ارسلہ للدین. اور یہ بخاری شریف میں ہے. وہی بات کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ پر سونا ہو تو 3 راتیں نہیں گزریں گی, اس سے پہلے میں سب خرچ کر دوں گا اللہ کی راہ میں, اس کو خرچ کر دوں گا. ہاں کوئی چیز اگر قرض ہے تو دینے کے لیے کچھ روک لوں گا کہ اس سے قرض دینا ہے, بلکہ سب خرچہ کر دوں. ایک حدیث دوسری اسی کے پہلو میں ہے, اس میں آیا کہ کوئی صبح تو نہیں ہوتی لیکن 2 فرشتے ہر صبح کو اترتے ہیں. فرشتے بھی اترتے رہتے ہیں, کبھی کبھی بہت ہجوم کر کے اترتے. 2 فرشتے اترتے ہیں جتنی بھی صبح ہوتی, ہر صبح کو اترتے ہیں. کرتے کیا ہیں وہ اتر کر کے؟ سب کام میں لگے ہوئے ہیں. اب سن لیجیے حدیث پاک کے الفاظ, ما من یوم یصبح العباد فیہ, کوئی دن ایسا نہیں کہ اللہ کے بندے صبح کریں. ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان, مگر 2 فرشتے اترتے ہیں, 2 فرشتے. فیقول احدہما, اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے صبح اتر کر کے, جیسے اذان ہوتی ہے نا تو وہ بھی اذان پڑھتے ہیں, یہ دوسری اذان ہے فرشتوں والی. اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا, اے اللہ جو تیری راہ میں مال لٹا رہے ہیں ان کو اس کے بدلے اور دے دے. یہ ان کی اذان ہے بابا. یا تو حیا صلاح نماز کے لیے ہے, وہاں زکوٰۃ کے لیے فرشتے پکار رہے ہیں. کہہ رہا ہے اللہ جو تیری راہ میں اپنا مال لٹانے میں لگے ہیں اس کے بدلے تو نے اور دے دے. اور یہ معصوم کی دعا, فرشتہ معصوم ہے جو کہہ رہا ہوگا. یہ در حقیقت کلام پاک میں جو آیا ہے وہی بات آئی حدیث میں. کلام پاک میں بھی یہی آیا ہے, لیکن آپ تو صرف ایسے پڑھ کے گزر جاتے, کو سمجھتے تو نہیں, نہ سمجھنے کی فکر ہے. سمجھانے والوں سے قریب آپ کو یہی نہیں. کلام پاک میں یہ موجود ہے, ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین. یہ 22ویں پارے میں ہے. تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے اور دے دے گا. آپ دے کے دیکھو, صرف سن کر کے ایسے کھوپڑی ہلا دینا 2-4 کلو کی کوئی فائدہ نہیں ہے. کر کے دیکھو یہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ اللہ نہیں پورا کرے گا تو کون کرے؟ تم میری راہ میں خرچ کرو, اس کے بدلے اور دوں گا. اور جو کرنے والے ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ نہیں دے رہے, اللہ ہی دے رہا ہے. ادھر دیا ادھر آیا, اور جو نہیں دے رہے وہ کر کے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. کھوپڑی خراب ہو گئی ان کی, ان کا بھیجا خراب ہو گیا, ان کی معیشت برباد ہو گئی ہے, وہ خود تباہی کے دہانے پہ چڑھے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فهو یخلفہ, تو اس کے بدلے وہ اور دے گا. خرچ کرنے والوں کو اور دیتا ہے, اور لے لے اور لے لے اور لے لے. پھر آگے وہ خیر الرازقین, کیوں نہیں دے گا؟ سب سے بہتر رزق دینے والا بھائی. وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ تم دے گا تو دیکھو. تو وہی فرشتہ آ کے کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو تو اور دے دے. وہی بات دہرا رہا ہے اور کچھ نہیں. اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ 2 اترتے ہیں نا. ویقول الاخر, اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتے ممسکا تلفا, جو تیری راہ میں خرچ کرنے والے سے ہاتھ روک رہے ہیں ان کا مال برباد کر دے. یہ بربادی جو ہے آج کسی میں وجہ, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. روز اخبار میں عنوان آتا ہے کہ یہ بربادی, یہ ذلت, یہ رسوائی کیوں آ رہی ہے ہمارے حصے میں. ہم کیوں زمانے میں بے اعتبار ہو رہے ہیں, بے جگہ ہو رہے ہیں, بے سایہ ہو رہے ہیں, بے امان ہو رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ حضور جو راہ بتانے کے لیے تو اس پر چلنا کدھر ہے. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اعتبار اپنی. ہمارا اعتبار جو قوموں میں نہیں رہ گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا راستہ ہم بھول گئے ہیں. اس کو پکڑ لو, پھر کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے کہ تمہاری نیک بختی میں آڑے آ جائے. اب تم بھلائی کی طرف آ گئے, سعادت کے دروازے کھل گئے آپ پر, وہ کھلتے جائیں, اور پھر مرنے کی دیر ہے انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کا مال برباد کر دے. ایک اور حدیث میں ہے ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ. آج تک خشکی اور تری میں
جو بھی مال برباد ہوا ہے زکات روکنے کی وجہ سے، زکات روک لیا تو اصل کو بھی لے کے ڈوبے گا وہ، فوراً ادا کرو، ذرا بھی غفلت مت کرو. زکات یہ نہیں کچھ اندازے سے مٹھی دو مٹھی نکال دیا کا ختم ہو گیا، نا بہت حساب کتاب کر کے نکالو اور زیادہ نکالو. ابھی تو آپ زکات میں زکات کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے. تو ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات. آج تک خشکی اور تری میں جو بھی مال برباد ہوا ہے وہ زکات روکنے کی وجہ سے. زکات آپ نے روکا، مال برباد ہوگا. آپ کو خوش فہمی ہوگی کہ مال بڑھ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے، گھٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میرا مال بڑھے اور میرا مال محفوظ رہے. یہ ہر آدمی کی فطری خواہش ہے. دنیا آپ کو مال بڑھانے کی راہ بتاتی رہتی کہ ایسا اپنا مال بڑھاؤ، اس طرح سے تم اپنا انویسٹمنٹ کرو. دنیا بتاتی ہے، دین نے بھی بتایا ہے اس طرح سے جیو، قرآن نے بتایا ہے، اور جو قرآن نے بتایا وہ سچ ہے. دنیا سے بےہودہ رہے، آپ کا مال کھا جانے کے لیے راہیں بتاتی رہتی ہے کہ کسی راہ سے کھا جائے. بس مال بڑھانا چاہتے ہو تو قدرت کا زکات پوری دے دو، مال بڑھ جائے گا. اس لیے کہ زکات کے معنی ہی بڑھنے کے ہیں، یہ مذہب نے بتایا. اور آپ مال بچانا چاہتے ہو کہ جو کما لیا وہ بچا رہے، وہ بھی طریقہ بتایا. وہ بھی آپ کو راہ بتا دیا کہ جب آپ نے مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اللہ نے قبول بھی کر لیا تو اب آپ کے مال پہ آنچ نہیں آئے. جب حدیث سنی حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر کے. وداؤ مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کے علاج صدقہ دے کے کرو. مریض نہ ٹھیک ہوتا صدقہ نکالو ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے بکرا لے کے بھاگتے ہیں وکیل لوگ، آخر میں بکرا دیتے ہیں. پہلے بکرے کے بال بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب جب حلق میں آ کے جان پھنسی تو پورا بکرا لے کے بھاگے جا رہے ہیں. کیا فائدہ؟ تو زکات سے مال بڑھتا بھی ہے اور محفوظ بھی ہو جاتا ہے. میں ایک ہی مثال یہاں اس علاقے سے آپ کی دے دیتا ہوں. یہیں ایک سیٹ رہتے تھے، ان کے بچے کبھی کبھی کچھ عربی کی کتابیں سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے تھے. بڑے اچھے پڑھے لکھے بچے تھے. تو یہیں کھڑک میں آگ لگ گئی، جس میں اب نئی بلڈنگ بن گئی، جس میں نماز وغیرہ بھی ہوتی تھی، بالکل ہماری بلڈنگ کے بازو والی میں آگ لگ گئی اس میں. لیکن وہ سیٹ جو تھا بیچارہ وہ کیا ویڈیو دیکھنے بھی نہیں گیا. لوگوں نے کہا آگ لگ گئی، سب وہاں جمع ہے اور تمہارا بھی ہے اس میں، تمہاری دکان ہے. بولا مجھے فکر نہیں ہے، میں زکات نکالتا ہوں. دیکھو سن لیا تھا اس نے، کسی سمجھدار سے سن لیا تھا. ہاں مجھے فکر نہیں ہے، نہیں گیا دیکھنے کے لیے. پوری بلڈنگ جل کے گر گئی، اس کی دکان بچ گئی وہی سے گئی. جیسے کسی نے کہہ دیا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کہ آگ کی کیا مجال ہے جلا دے جب خدا کا حکم ہو. آگ اسی کو جلا سکتی ہے جس کو جلانے کا حکم. اسے چھوڑ دیا اس کا، جیسے اور صفائی کر کے دم اس کا کیا پورا مکان. اس کو سب نجو سیٹ کہتے تھے. بہت قریب تھے بیچارے. ابھی ان کی اولاد ہوگی، ان کی اولاد میں سے پڑھے لکھے وکیل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، میرے شاگرد ہیں بیچارے. وہ نہیں گئے. اور دوسروں کی بھی ہے، دوسروں کی بھی روایت ہے. تو مال بڑھانے کی راہ قدرت نے بتایا زکات دینا ہے. یہ کہنے کے لیے دینا ہے، خدا سے لینا ہے. سمجھے آپ؟ کہنے کے لیے دینا ہے لیکن یہ خدا سے لینا ہے جس کو زکات. اور زکات دے کے ہی اپنے مال کو بڑھانا ہے. اور مریض ٹھیک نہ ہوتا تو صدقہ دے کے علاج. جہاں دوا کا گزر نہیں ہے صدقے کا گزر ہے. صدقہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں دوا نہیں پہنچ سکتی. تو اپنے مریضوں کے علاج صدقہ دے کے کرو. چلو تھوڑا سا بیان کر دیا، اور دھیرے دھیرے اس انفاق کو تھوڑا بھی اور بڑھائیں گے ہم تھوڑا سا، تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. پہلے تو ذہن میں آ جائے، پھر جسے اللہ توفیق دے عمل کرے. جو اس توفیق مانگے گا اللہ سے اس کو ہوگا. ہمارا کام تو صرف بیان ہی کرنا ہے. توفیق مانگنا اللہ کے گھر سے ہی آپ کا کام ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اپنی